علیکم، میں امداد سمرو۔ آج دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کے خلاف، عدالتی قتل کے خلاف صدارتی ریفرنس جس کی آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے سماعت، اور دوسرا ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے ہوئے ہیں خطرناک قسم کے۔ ایک بار پھر ہماری دھرتی کو لہو لہان کیا گیا ہے۔ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بھٹو کے قتل کا اور پاکستان میں اب تک ہونے والی دہشت گردی کا۔ بھٹو شہید نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو اس پر ہمالیہ بھی روئے گا۔ ہمالیہ کے رونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمالیہ کوئی آنسوؤں کے ساتھ انسانوں کی طرح روئے گا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے قتل کے بعد پاکستان کن حالات سے دوچار ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل سے لے کے آج ان کے صدارتی ریفرنس کی 11-12 سال کے بعد پہلی سماعت تک پاکستان نے کوئی ایک ایسا دن نہیں دیکھا جس دن پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو یا دہشت گردی کا خطرہ نہ ہوا ہو، روزانہ کی بنیاد پر۔ پھر اسی دہشت گردی میں ان کی بیٹی شہید کر دی گئی۔ یہاں پر ان کی آج سپریم کورٹ میں سوال ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کتنی اولاد ہے حیات زندہ۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، پتہ ہوگا ان کو چیف جسٹس صاحب کو، لیکن کچھ چیزیں عدالتی ریکارڈ پر رکھنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تاریخ کے سامنے بتانی ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے کہ کیا بیتی ہے اس خاندان کے اوپر۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اپنا صدارتی ریفرنس میں جو وکیل آصف زرداری صاحب کے صدر کے جو بلاول بھٹو کے وکیل فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ ان کی ایک ہی بیٹی حیات ہے۔ 4 اولاد میں سے ایک، بھٹو خود اور 3 بچے ان کے، وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان سے پہلے میر مرزا بھٹو شہید، ان سے پہلے شاہ نواز بھٹو شہید۔ ایک بیٹی صنم بھٹو زندہ ہیں، اور وہ اس وجہ سے زندہ ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں تھی۔ سیاست میں ہوتی تو یقیناً وہ بھی مار دی جاتی۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بہت خوبصورت انسان ہے، صحیح دل والے انسان، ملنگ درویش، کبھی رقص کرتے پائے جاتے ہیں، کبھی وہ ٹانکوں سے وہ جو ہمارا سندھی بھرت جس کو کہتے ہیں کڑھائی والا، وہ کام کرتے بیٹھ رہے ہوتے، آرٹسٹ ہیں پراپر۔ اور آج کل انہوں نے اپنا یہ جو انڈس ڈولفن ہے، بلہڑ ہم سندھی میں کہتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، ویلفیئر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ مست قسم کے دل کے آدمی، کبھی دریاؤں میں ہوتے ہیں، کبھی جنگلوں میں ہوتے ہیں، کبھی صحراؤں میں ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں مست۔ کراچی میں خواجہ سرا جب نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، اور خواتین کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محرموں میں اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر سبیل لگا کر اور وہ نظر و نیاز کر رہے ہوتے اپنے ہاتھوں سے، زندہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ سیاست کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ذوالفقار علی بھٹو، سوال ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کتنے گرینڈ چلڈرنس ہیں، یعنی ان کے پڑپوتے پڑپوتیاں پوتے پوتیاں کتنے ہیں، نواسے نواسیاں؟ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ فاروق ایچ نائک نے مدد بھری نظروں سے پیچھے بیٹھے ہوئے بلاول بھٹو کی طرف دیکھا، پھر وہ اٹھ کر آئے روسٹرم پر، انہوں نے کہا 8۔ 3 بینظیر بھٹو شہید کی اولاد، ایک صنم بھٹو کی بیٹی، 2 میر مرزا بھٹو کے بیٹے اور ایک شاہ نواز بھٹو کی بیٹی، 8 بچے۔ کسی کو نہیں پتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد، صرف ان کا پتہ ہے جو سیاست میں ہے، ان کو خطرہ ہے جو سیاست میں ہے۔ تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت جو ہے وہ ایک ڈیزائن کے تحت، ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمالیہ بھی روئیں گے، تو ہمالیہ آج تک رو رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسے انتخابات نہیں گزرے جن انتخابات کو سیکیورٹی تھریٹس نہ ہوں۔ آج صبح میں جب یہ جو ریفرنس سن رہا تھا بیٹھا ہوا ٹی وی پر، لائیو کوریج تھی، تو مجھے فون آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی کا، بہت مہربان دوست ہیں وہ میرے، نام میں نہیں لے رہا کیونکہ میں نے نام اجازت نہیں مانگی۔ انہوں نے میرے ایک ویلاگ پر اعتراض کرنے کے لیے مجھے فون کیا، بلکہ میری درستگی کے لیے مجھے فون کیا۔ کہا حضرت آپ کا میں نے ویلاگ سنا، آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات ڈیلے کرنے کا جو مطالبہ ہے ناجائز ہے، کیونکہ 2008 میں اس سے زیادہ خراب صورتحال تھی۔
انہوں نے کہا بے شک 2008 میں بہت خراب صورتحال تھی، لیکن آج جو کے پی کے جنوبی علاقوں میں ڈیرہ غازی خان، ٹانک، بنو اور یہ وزیرستان اور اس کے ملکہ جو افغانستان سے لگتے ہیں جنوبی علاقے، وہ کہہ رہے ہیں وہاں رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ انہوں نے کہا 2008 میں تو آتے تھے، حملہ کر کے چلے جاتے تھے، چھاپا مار حملہ، گوریلا وارفیئر تھی۔ اب لشکر بنا کر ہمارے علاقوں پر قابض بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں نکل نہیں سکتے، شام کے بعد پولیس نہیں نکلتی۔ اچھا، اب انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ بات کی اور مجھے سمجھ آ گئی بات، لیکن اس کے باوجود میرا آرگومنٹ ان کے سامنے یہ تھا کہ ان سارے مسائل کا حل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جیسے تیسے کر کے الیکشن کی پریکٹس کریں، الیکشن سے نکلیں، انتخابات کروائیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر یہ دہشت گردوں کا اور ان کا مقابلہ کریں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس بات سے ان کو بھی اتفاق، لیکن کہہ رہے تھے کہ الیکشن ان علاقوں میں کروائیں گے کیسے؟ کل آصف زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے ووٹ کی خاطر ان لوگوں کو افغانستان سے لا کر یہاں آباد کیا، افغانیوں کے ووٹ رجسٹر کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنا امریکہ کے جانے کے بعد اور پھر جو طالبان کو واپس لا کر بسایا گیا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مجھے یہ تک کہا جا رہا ہے کہ پشاور تک محفوظ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں انتخابات ڈیلے کرنے کا حامی ہوں، نہیں۔ انتخابات 8 فروری کو تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے، 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ ہاں، ریاست کو اپنی رٹ دکھانی چاہیے، کتنے بھی کوئی بڑے لشکر ہو ریاست سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ ریاست اپنی طاقت استعمال کرے اور ان کا وہاں پر جو ہے وہ کلا کما کرے۔ بھٹو شہید کا ریفرنس، اس کی کارروائی پڑھ ہی رہا تھا، ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، تو خبر آ گئی کہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان میں 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 23 جوان دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر رات 11 اور 12 دسمبر کی رات انہوں نے حملے کیے، جوابی حملے یہاں سے ہوئے، پھر انہوں نے حملے کیے مختلف علاقوں میں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ جن جن تحصیلوں کا یا جن جن علاقوں کا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھی نام لے رہے تھے، درا زندہ، درا بند، کولاچی، یہ کاروائیاں، یہ وارداتیں ساری ادھر ہوئی ہیں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس اتنا جدید، وہ کہہ رہے تھے پولیس والوں کے ساتھ ہمارا ظاہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان نہیں رہتے، مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایسا جدید اسلحہ ہے کہ وہ نائٹ ویژن کیمرے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان اسلحے کے ساتھ، یعنی وہ جو امریکن اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گئے تھے وہ سارا کا سارا وہ لے کر یہاں آ گئے ہوئے ہیں۔ ہماری فورسز کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے، تو ریاست ظاہر ہے۔ اب یہ وہ جو بھٹو شہید نے کہا تھا وہ پھر آج پھر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی لہو لہان ہوئی نا، رو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا چلاس میں کیا ہوا، چلتی بس پر فائرنگ ہو گئی۔ تو ہمیں وہ جو بھٹو کی شہادت، ان کے قتل کا جو اصل موٹو تھا کہ ان کو قتل کر کے پاکستان کو کمزور کرنا ہے، تقسیم کرنی ہے، یہاں پر جو ایک پروگریسو سوچ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، انتہا پسندی پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد پھر جہاد، اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا یہاں پر۔ تو بہرحال تو اب یہ انتخابات کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کل کہا تھا کہ اگر انتخابات، آسمہ شیرازی صاحبہ کے انٹرویو میں، اگر انتخابات 8-10 دن آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 8 کو ہوں یا 18 کو ہوں کیا فرق پڑتا ہے۔ زرداری صاحب اپنی جگہ بات ان کی، لیکن آئینی اور قانونی طور پر یہ بات غلط ہے۔ ویسے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو ان کے ہی صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، زرداری صاحب کی جو بات ہے اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس پر مکمل اعتماد ہے کہ چیف جسٹس نے 8 فروری کو کہا ہے کہ انتخابات پتھر پر لکیر، تو پتھر پر لکیر ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ 2008 میں تو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں تھا۔ میں نے ان دوست کو کہا جو مولانا صاحب کے تھے، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت تو کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی ہے، لیکن 2008 میں تو ہمارے شہر محفوظ نہیں تھے،
لاہور محفوظ نہیں تھا، کراچی محفوظ نہیں تھا، راولپنڈی محفوظ نہیں تھا، راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ تو قومیں جنگوں میں بھی انتخابات کرواتی ہیں، اسی لیے ترقی پاتی ہیں۔ اگر کوئی طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے تو وہ پاکستان میں انتخابات نہیں ہونا دینا چاہے گی، وہ پاکستان میں شرپسندی کرے گی، وارداتیں کروائے گی، حملے کروائے گی تاکہ پاکستان میں انتخابات نہ ہوں۔ اور اگر ہم انتخابات سے بھاگ گئے تو ہم ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہوں گے، لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ تو انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، کیونکہ بھٹو کے قتل کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان سے جمہوریت چھینی جائے۔ یہ لوگ جمہوریت کے ساتھ ترقی کریں گے، ان لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہوا ہے، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ جو انگوٹھا ہے، یہ جو ہمارا مہر ہے ہمارے پاس اپنا ووٹ دینے کی، یہ مہر ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو چھین لو ان سے وہ طاقت، اور چھین لو وہ لیڈر جس نے ان کو آواز دی تھی۔ آج سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو اس میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور پھر انہوں نے 9 معاون مقرر کیے عدالت کی اسسٹنس کے لیے، اور جنوری تک سماعت ملتوی کر کے پھر جو چھٹیاں ہوتی ہیں سردیوں کی، اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس معاملے پر ان کے کچھ سوالات تھے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس نہیں سنا جانا چاہیے، کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر نظر ثانی کی اپیل بھی آئی، اور نظر ثانی بھی خارج ہو گئی، تو لہٰذا حتمی فیصلہ تھا، اس فیصلہ غلط تھا، ٹھیک تھا، اس فیصلے پر عمل ہو گیا ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر کیسے آرٹیکل 186 کے تحت جو صدارتی ریفرنس ہے وہ سن سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ان کے 2-3 سوالات تھے، ان سوالات کے باوجود یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے وہ عدالتی جو معاون ہے وہ آ کر بتائیں گے کہ یہ اپنا ریفرنس میں سوال جو ہیں اٹھائے گئے وہ جائز ہیں، ناجائز ہیں، سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے۔ وہاں پر بتایا گیا، جو ریفرنس میں اٹھائے گئے نکات کی بنیاد پر اٹارنی جنرل نے بتایا اور فاروق ایس نائک نے بتایا کہ جی جو جج صاحبان تھے اس بینچ میں جنہوں نے بھٹو شہید کو سزا کا جو فیصلہ تھا برقرار رکھا تھا، سپریم کورٹ کی جو بینچ تھی، تو اس میں انہوں نے ان میں سے شامل جج جو تھے نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، مارشل لا میں تو ہم فیصلے اپنی مرضی سے کر ہی نہیں رہے تھے۔ تو سوال ہوا کہ جنہوں نے کہاں اعتراف کیا، تو جواب دیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو جواب دیا گیا کہ افتخار احمد صاحب کے پروگرام جواب دہ میں، جیو میں۔ تو عدالت نے کہا کہ جی وہ ریکارڈنگ پوری منگوا لیں، ایک تو وہ جو ایڈٹ کر کے چلایا گیا ہے، اور ایک وہ جو را فوٹیج ہوگی۔ میری افتخار صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہم نے کٹ پیسٹ کیا ہو، جس طرح کا انٹرویو تھا اسی طرح ہم نے چلایا ہے۔ اور میں نے افتخار صاحب نے کہا کہ جی میں تو ذوالفقار علی بھٹو کا شاگرد ہوں، پیپلز پارٹی کا بانی ممبر، اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے والے جج کی زبان سے نکال دیا، یہ بات نکلوائی کہ ان کے اوپر عدالت اپنا مارشل لا کا دباؤ تھا، ضیاء الحق کے کہنے پر انہوں نے پھانسی دی تھی۔ افتخار صاحب نے ایک بہت بڑا یہ کام کیا۔ اچھا، دوسری چیز، کچھ دن پہلے ہمارے دفتر میں کچھ مہمان آئے ملنے، ان میں سے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایک مولوی مشتاق صاحب کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ صاحب مولوی مشتاق کے جنازے میں موجود تھے جس جنازے پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا۔ مولوی مشتاق وہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جنہوں نے بھٹو شہید کو پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا، اور جو اناج رکھتے تھے بھٹو کے خلاف۔ پھر بعد میں تو سپریم کورٹ میں گیا نا معاملہ۔ تو وہ صاحب قریبی رشتہ دار تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے جنازہ جا کے رکھا، جس درخت کے نیچے جنازہ ہم نے رکھا تھا اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا، اور وہ مکھیاں اچانک نیچے آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلط ہے کہ کسی نے ان کو پتھر مارا، کسی جالے نے آ کے شرارت کی۔ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، شہد کی مکھیاں خود ہی نیچے آئیں، شاید میت کے اوپر پڑے پھولوں کی وجہ سے آئیں یا کسی وجہ سے آئیں، وہ نیچے آئیں، اور اتنی وحشت ناک انہوں نے حملہ کیا کہ 7 لوگ اس میں مر گئے تھے۔ تو کچھ انتقام قدرت بھی لیتی ہے۔ وہ جنازہ بڑی مشکل سے پڑھا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ میں نا آج صبح یہ جو صورتحال تھی بھٹو شہید کا، جب یہ چل رہا تھا، ریفرنس چل رہا تھا، تو مجھے
ساحر لدھیانوی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، پھر میں نے اس کو نکالا، اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، ہم اس کو شاعری اور اس کے افسانے اور اس کی بنیاد میں نہیں لے سکتے، یہ نظم ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ میں اس کی درمیان سے کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچوں بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہے کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے۔ خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ کیا ہے، تو آج سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ نہیں، بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو کو مارنے والے مر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔